کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے نہ نماز پڑھتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو سنی نماز بھی پڑھے گا، نیاز بھی کرے گا تاکہ جنت میں چلا جائے۔ کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی، صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے، اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے۔ ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ پینٹ شرٹ پہن کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے، تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے، ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے۔ اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو۔ کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جب جب چاہیں گے تب تب کرتے رہیں گے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز نظر کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہی تو آپ حضرات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی 22 رجب ہی کو کیوں کر رہی ہے؟ جب اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ دوسرے مہینے میں کر لیں، ربیع الاول میں کر لیں، ربیع الثانی میں کر لیں، محرم میں کر لیں، ذی القعدہ میں کر لیں، ذی الحجہ میں کر لیں، رمضان میں کر لیں۔ 22 رجب ہی کو کیوں کرنی ہے؟ اسی کو تو بھائی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو جائے گا نیاز کرنا امام جعفر صادق کے نام پر، اور انہی کے نام پہ کیوں کرنا ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ قرآن کریم میں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا دکھائیں تو صحیح، کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ 22 رجب کو پھونڈے منانے ہیں اور یہ خوب جو ہے ہنسی مذاق کرنی ہے اور خوب مزے اڑانے ہیں؟ شرم کرنی چاہیے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے، بس وہ بات پوری کر دوں، جنت بات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا؟ رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں، یہاں اختیار ہاں نبی کا شہزادہ ہے، اختیار۔ آپ کو گھر پسند آ گیا، پڑوسی سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت کتنے میں؟ حضرت نے فرمایا تجھے جنت دوں گا۔ اس پہ میں نہیں بولوں گا سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو بیٹے کا بھی اتنا پاور ہے آل رسول کا، فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے، اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے میں تجھے جنت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا۔ باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سب تو نبی کا ہے کائنات میں،
بھئی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں.